إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. توحید سے متعلق اور عقیدے سے متعلق جو دروس ہمارے چل رہے ہیں اس میں یہ ہمارا آخری حصہ ہے جو توحید کی 3 قسموں میں سے تیسری قسم سے متعلق. اور جیسا کہ آپ نے ابھی سنا آپ کا امتحان قریب ہے تو اس کی تیاری کے لیے جو 2 ہفتے آپ کو ملے ہیں ان کو غنیمت سمجھیں اور امتحان سے ڈرنے کی بجائے اس کو پار کریں. اس لیے کہ اگر امتحان سے ڈر کے اس کو چھوڑ دیا تو آدمی ترقی نہیں کر سکتا ہے، وہ ہمیشہ ڈرتا رہے گا. امتحان میں آپ شریک ہوں، مارکس کم ملے یا زیادہ یہ اصل نہیں ہے. امتحان اٹیمپٹ کی یہ اصل ہے. کم سے کم ہمت پیدا ہوگی، اگلی مرتبہ اچھے مارکس لے سکتے ہیں. تو جو لوگ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں اور تھوڑی بہت بھی جنہوں نے تیاری کی ہے، آپ یقین مانیں امتحان میں جو لوگ صرف پاس ہونا چاہیں گے وہ پاس ہو جائیں گے. ہاں، جن لوگوں کو پورے مارکس لینا ہے ان کو تھوڑی تکلیف ہوگی، کیونکہ کچھ سوالات بہت آسان ہوں گے اور کچھ سوالات ہیں جو تھوڑے مشکل بھی ہوں گے. تو کوئی آدمی فیل انشاءاللہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ پرچہ ایسا ہوگا آسانی سے آدمی اس کو حل کر لے گا. 40 مارکس آرام سے آدمی اس میں سے لے لے گا، وہ پاس ہو جائے گا. جو 40 مارکس لے گا وہ پاس ہوگا. ہاں، پورے مارکس لینا ہے، 80-90 مارکس لینا ہے، آپ کو تھوڑا محنت کرنی پڑے گی، بہت سوچنا پڑے گا جواب لکھتے وقت میں. تو بہرحال تو امتحانات کے تعلق سے یہ آخری ہمارا درس ہوگا انشاءاللہ. ہم کوشش کریں گے کہ مکمل ہو جائے. جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ توحید اسماء و صفات سے متعلق ایک اصولی آیت ہے. توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. پہلی توحید ربوبیت، دوسری توحید الوہیت، نمبر 3 توحید اسماء و صفات. یہ 3 قسمیں ہیں. 2 قسمیں سے متعلق چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں، اب یہ تیسری قسم ہے جس کے بارے میں ہم کو گفتگو کرنا ہے. توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ اللہ کو اس کے ناموں اور اس کی صفات میں منفرد ماننا. منفرد، اکیلا، اس جیسا کوئی نہیں ہے. اس بارے میں تفصیلی طور پر جواب دیا ہے. شیخ عثیمین فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا تَوْحِيدُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، جہاں تک کہ توحید اسماء و صفات کا معاملہ ہے تو کہتے ہیں فَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، کہ اللہ کی یعنی توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے ناموں اور اس کی صفات میں اس کو منفرد، اکیلا تسلیم کر لینا. اللہ کے نام اور اس کی صفات، اس میں اللہ اکیلا ہے. اس کو میں سمجھا رہا ہوں کیا مطلب ہے. بحیث یؤمن العبد بما اثبت اللہ لنفسه فی کتابه او اثبته له رسوله صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نمبر 1
اللہ کو منفرد ماننا اپنے اسماء اور صفات میں، نمبر 1۔ نمبر 2، اقرار کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے، اللہ تعالی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں بتلایا ہے، اس سب کو تسلیم کر لینا۔ من الاسماء والصفات على الوجه الذي اراد الله ورسوله وعلى الوجه الذي الوجه اللائق به۔ کہتے ہیں کہ اس اقرار میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی مراد کے مطابق، اللہ کے لائق، اس کو سمجھا رہا ہوں میں کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو اس سے مراد لی ہے، جو مطلب لیا ہے، جو قرآن و سنت میں اللہ کے بارے میں آیا ہے، ویسے ہی اس کو ماننا، اور اللہ کی شان کے مطابق اللہ کے بارے میں باتیں قرآن و حدیث کی ماننا، من غیر اثبات مثیل لہ، اور اس ماننے میں اللہ تعالی کی طرح کسی اور کو نہ مانا جائے، اللہ کے مثل کسی کو تسلیم نہ کیا جائے، لأن اثبات المثیل للہ تعالی شرک بہ، اس لیے کہ اللہ تعالی کی طرح اللہ کے مثل کسی کو ماننا اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ تو اس میں کئی باتیں آئیں جو ہم نے اس تعریف میں دیکھی، اس ایکسپلینیشن میں ہم نے دیکھی۔ نمبر 1، اب ان باتوں کو آپ یاد رکھیں۔ نمبر 1، توحید اسماء صفات کیا ہے؟ آسان ترین جواب ہے، اللہ کو اسماء، اسم کی جمع ہے، یہ تو میں اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں بتا چکا ہوں۔ اسماء کے معنی ہے نام، کئی نام، اسم ایک نام، اسماء کئی نام، صفت ایک صفت، کوالٹی، ایٹریبیوٹ، اور صفات کئی صفات، اللہ کی کئی صفات ہیں۔ اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ غصہ ہوتا ہے، تو اللہ کی بہت ساری صفات ہیں۔ اللہ بندوں سے، نیک بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ برے بندوں سے بغض رکھتا ہے، ناراض ہوتا ہے، غضب ان پر اللہ کا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی کئی صفات ہیں جو قرآن و سنت میں اللہ نے بیان کی ہے۔ تو اب اس کو ہم کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے تفصیل۔ نمبر 1 کہ اللہ کی صفات یا اللہ کے نام، ان کے لینے کی جگہ کیا ہے؟ کہاں سے لیں گے؟ کتاب و سنت سے۔ رول نمبر 1، اس کو یاد رکھیے، قاعدہ نمبر 1، اللہ کے نام اور اس کی صفات، کوئی نام ہم کو بہت اچھا لگتا ہے، ہم اللہ کو دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ سارے اچھے نام کس کے ہیں؟ تو کوئی اچھا نام ہو تو اللہ کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ نہیں دے سکتے۔ ورنہ کوئی آدمی کہے گا کہ مجھ کو یعنی بہت سارے، اب دیکھیے برہما مثال کے طور پر، ہمارے کچھ بھائی دعوت کے میدان میں ہیں، تو کہا کہ اس کا مطلب کریٹر ہوتا ہے، تو کوئی آدمی اللہ کو برہما کہہ سکتا ہے، صحیح ہے؟ بالکل بکواس ہے، غلط ہے، ایک دم غلط بات ہے۔ اس کو کیسے سمجھیں گے؟ سمجھیے اس کو، ایک صفت جو ہوتی ہے وہ ایک زبان سے دوسری زبان میں جب اس کے بارے میں کہا جائے تو اس زبان میں اس کو کہا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ قلم بہت اچھا ہے، اچھا کیا ہوا؟ اس کی صفت۔ اب انگلش میں اگر اس کو بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ دس پین از ویری اچھا، ایسا بولیں گے؟ نہیں، کیا بولیں گے؟ دس پین از گڈ۔ تو اب اچھا کا انگلش میں کیا ہو گیا؟ گڈ۔ تو صفت ایک زبان سے دوسری زبان میں جب جاتی ہے تو وہ زبان کے حساب سے بولا جاتا ہے، اس کو ترجمہ، اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اب کسی کا نام بیچارے کا حسن ہو یا کسی کا نام عادل ہو، اب اگر اس کو اردو میں کہا جائے گا تو کیسا بولیں گے؟ حسن
साहब आए, हसन भाई आए, आदिल भाई आए, है ना। अब अगर उसका नाम, अब यही जुमला उर्दू में इंग्लिश में बन गया तो क्या बोलेंगे? गुड केम, ऐसा बोलेंगे। उसके नाम का तर्जमा करेंगे, हसन का क्या हो जाता है इंग्लिश में? हसन यानी अच्छा, अच्छा का इंग्लिश में क्या हुआ? गुड। और अगर ऐसा बोलना पड़ा तो हसन बहुत अच्छा है तो क्या बोलेंगे? गुड इज वेरी गुड। तो इंग्लिश पढ़ने वाले बोलेंगे ये कौन सी इंग्लिश, ये कौन सी इंग्लिश। या आदिल के बारे में बोलेंगे जस्ट केम। तो नाम का तर्जमा होता है? नहीं, नाम ज़बानें बदलती रहे, नाम अपनी जगह कायम रहता है, लेकिन सिफत जबान बदलने से ट्रांसलेट होती है। नाम ट्रांसलेट होता है? नहीं होता है। अगर आप अपना नाम लिख रहे हैं, कोई आज बोले इंग्लिश में लिखो, तो इंग्लिश में उसका तर्जमा लिखेंगे कि नाम लिखेंगे? नाम वही लिखेंगे, लेकिन इंग्लिश में लिखेंगे उसको। तो इस बात को अच्छी तरह याद रखिए कि ब्रह्मा नाम है, तो वो नाम अल्लाह को दे सकते हैं? नहीं। हाँ, हम बोल सकते हैं अल्लाह खालिक है, और उसकी बजाय इंग्लिश में बोले तो बोलिए अल्लाह इज द क्रिएटर। तो खालिक का लफ्ज सिफत के तौर पर इस्तेमाल हुआ, नाम के तौर पर नहीं। समझ में आ रही बात? लेकिन जब नाम इस्तेमाल किया जाएगा तो अल्लाह का नाम बदला जा सकता है? नहीं। इस बात को अच्छी तरह से याद रखिए। तो ये लोग जो कहते हैं, बाज हमारे दुआत कहते हैं कि अल्लाह का नाम दूसरी जबान में जो दूसरे गॉड्स के नाम हैं, अल्लाह भी तो खालिक है, तो अल्लाह को ब्रह्मा भी बोल सकते हैं, क्या जायज है? नहीं। वो नाम अल्लाह को दे सकते हैं? नहीं। अगर अच्छे नाम कोई भी हो, अच्छा नाम अल्लाह को दे सकते हैं, तो हम तो कहें हमको नाम बहुत अच्छा नाम लगता है मोहम्मद। कितना अच्छा नाम है, अच्छा नाम है कि नहीं है? मोहम्मद कितना अच्छा नाम है। तो क्या हम बोल सकते हैं अल्लाह का नाम मोहम्मद है? तो फिर पकड़ा जाएगा, मुसीबत गले में आएगी। तो बोल ठीक है अल्लाह का नाम मोहम्मद भी है, तो बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। और मोहम्मद के माना क्या है? जिसकी जो बहुत ही तारीफ के लायक हो, जिसकी इतनी सारी खूबियां हो कि उसकी तारीफ की जाए। क्या अल्लाह नहीं है? लेकिन क्या अल्लाह का नाम मोहम्मद है? नहीं है। इसको समझिए। तो अल्लाह ताला के नाम और उसकी सिफात का मसदर क्या है? कहां से वो लेंगे? अकल से नहीं, बल्कि वो कहां से लेंगे? किताब व सुन्नत से। रूल नंबर 1। नंबर 2, इन नामों का, उन तमाम नामों को में अल्लाह को मुनफरिद माना जाए, वो अकेला है, उस जैसा कोई। जैसे अल्लाह ताला समीअ है, अल्लाह ताला बसीर है। समी के माना सुनने वाला, बसीर के माना देखने वाला। तो जैसे अल्लाह ताला देखता है, क्या कोई और वैसा देख सकता है? और जैसा अल्लाह सुनता है वैसा कोई सुन सकता है? तो अल्लाह ताला इंसान सुनता है कि नहीं सुनता है? सुनता है, तभी तो जवाब दे रहे आप भी सुनते हैं। और इंसान तो इंसान, जानदार भी सुनते हैं, जानवर भी सुनते हैं। लेकिन इंसान का सुनना महदूद है। घर पे क्या बात हो रही है आपके बारे में आप सुन सकते हैं? अभी नहीं सुन सकते। या आपके ऑफिस में कौन क्या प्लानिंग कर रहा है आपके बारे में आप सुन सकते? नहीं सुन सकते। बाहर कौन आदमी क्या बोल रहा है आपको नहीं मालूम। आपके सुनने की क्या है? एक हद है। आप कुछ सुन सकते, कुछ नहीं सुन सकते। कई मरतबा तो आदमी सोया हुआ रहता है, खर्राटे ले रहा होता है, और आसपास बैठे लोग उसके ऊपर मजाक उड़ा रहे होते हैं, देखो कितना इंजन चालू हो गया इसका। तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो सोया हुआ है, उसको मालूम है वो सुन रहा है। कान बंद हुए या चालू है, और डिस्टेंस इसका कम है कि ज्यादा है, ये एकदम सामने लेटा हुआ है, लेकिन वो सुन सकता है? नहीं। तो इंसान की हालतें ऐसी होती कि वो नहीं सुन पाता है, करीब होने के बावजूद, और डिस्टेंस हो तो अपने आप नहीं सुन सकता है। तो इंसान का सुनना भी महदूद। लाइट चली गई अचानक, तो अंधेरे में दिखाई देता हम लोगों को? नहीं दिखाई देता। आदमी बूढ़ा हो गया, दिखाई देता? नहीं। हमारा देखना भी क्या है? लिमिटेड है। हमारा सुनना भी क्या है? लिमिटेड है। लेकिन अल्लाह का देखना और सुनना, उसमें कोई कमी है? कुछ कमी नहीं। कोई ऐसी चीज बताइए जो अल्लाह नहीं देख सकता।
کوئی ایسی چیز بتائیے، آواز بتائیے جو اللہ نہیں سن سکتا، کوئی نہیں ہے. ہر آواز سنتا ہے، ہر چیز دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں ان میں اللہ کو کیا ماننا؟ پرفیکٹ. اللہ تعالیٰ بالکل پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی عیب کوئی کمی نہیں ہے. تو اللہ اکیلا ہے، اللہ جیسا کوئی سن نہیں سکتا ہے اور اللہ جیسا کوئی دیکھ سکتا ہے. تو اس طرح سے ساری صفات اللہ کی، اس میں اللہ کیا ہے؟ ایک دم کیا ہے؟ کامل. اور اللہ جیسا کوئی اور نہیں ہے. پھر اس میں اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں اپنی عقل سے کچھ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے ہیں. بلکہ ہم کہیں گے کہ اس کا جو مطلب اللہ اور اس کے رسول بتلائیں وہی ہے. اس کا جو مطلب اللہ اور اس کے رسول بتلائیں وہی ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ کو مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ جملہ یاد رکھیے، اللہ کو مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ مخلوق یعنی کریشن. اللہ کون ہے؟ کریٹر. کریٹر کریشن کی طرح ہے؟ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرح نہیں، کیونکہ اللہ نے کئی مخلوقات بنائی، انسان بنائے، جانور بنائے، پیڑ پودے بنائے. تو اللہ کو انسان کی طرح سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ کسی کی طرح نہیں ہے. اب مثال کے طور پر ایک آدمی کہے دیکھو ہم سن سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں. تو دیکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ آنکھ. سننے کے لیے کان. تو اپنے دل سے اللہ کے بھی بارے میں بولنا شروع کر دے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو بھی کان ہے یا کچھ بھی ہے، اس طرح سے اپنے دل سے کچھ بھی بولنا شروع کر دے. بولنے کے لیے کیا چاہیے؟ زبان. اور اللہ کے بارے میں بھی آدمی کہے اللہ کو بھی زبان ہوگی جب اللہ بولتا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی کہ نہیں کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سنا کہ نہیں سنا؟ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ. سنا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ میرا عصا ہے، میری لاٹھی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے سنا اس کو. تو اللہ کے بارے میں اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے. لیکن کیا اللہ کا سننا بندوں جیسا ہے؟ نہیں. اللہ کا دیکھنا بندوں جیسا ہے؟ اللہ کا بولنا بندوں جیسا ہے؟ اللہ کی کوئی بات بندوں جیسی نہیں ہے. اللہ بندوں جیسا ہے تو پھر اللہ کی کوئی بات کوئی صفت بندوں جیسی نہیں. یہ اتنا عمدہ عقیدہ ہے کہ ایک انسان کو آزاد کر دیتا ہے. ورنہ اللہ کے بارے میں آدمی دل میں کیا کیا تصور بنا سکتا ہے. بعض لوگوں کو کہ دل میں تصور ہوتا ہے، نعوذ باللہ. عیسائیوں میں آپ دیکھیے عیسائی بڑی داڑھی والا ایک دم، کوئی تو سفید داڑھی اور جبہ وبا پہنے ہوئے ایک دم ایسے، نعوذ باللہ. اللہ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں ایسا؟ دیکھا نہیں تو امیجن کر سکتا ہے. اللہ کے بارے میں تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ آدمی جو بھی امیجنیشن اس کا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی دیکھی ہوئی چیز پر بیسڈ ہوتا ہے. اس کو یاد رکھیے. صحیح کہ غلط ہے؟ آپ کے امیجنیشن میں وہی آئے گا جس کو آپ نے دیکھا ہے. ہاں زیادہ سے زیادہ آپ کیا کرو گے؟ توڑ مروڑ کے ادھر کا ادھر جوڑ دو گے. آپ نے 2 ہاتھ والی مخلوق دیکھی، آپ زیادہ سے زیادہ اس کو بڑھا کے 4 ہاتھ کر دو گے. لیکن آپ کسی دیکھی ہوئی چیز پر ہی امیجن کرو گے. اللہ ہر اس چیز سے الگ ہے جس کو آپ نے دیکھا ہو یا جس کو آپ امیجن کر سکتے ہو. اللہ کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ کچھ بھی میرے تصور میں آ رہا ہے، اللہ ویسا نہیں ہے. کوئی بھی چیز میرے تصور میں امیجنیشن میں آ رہی ہے یا میں نے کسی کو دیکھا ہے، اللہ اس سے الگ ہے. اللہ ویسا نہیں ہے. اللہ سب سے الگ ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنی صفات کے اعتبار سے. اللہ سب سے الگ ہے. اتنا اعلیٰ ہے اللہ کہ اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ عقیدہ ہم کو اللہ کے بارے میں رکھنا چاہیے کہ ایک تو اللہ کے بارے میں ہم کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہیں گے. کس پر بیس ہونا چاہیے وہ بات؟ قرآن اور سنت پر. نمبر 2، ہم اپنے دل سے کچھ نہیں بولیں گے اس کا میننگ، بلکہ وہ میننگ ہم مانتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے. کچھ بھی اپنے دل سے اللہ کے بارے میں نہیں بول سکتے ہیں.
اور اللہ کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کامل ہیں. کیسی ہیں؟ کامل ہے. کوئی عیب اس میں ہے؟ کوئی عیب نہیں ہے. ہمارے اندر عیب ہے کہ نہیں ہے؟ عیب ہے. ہماری صفات میں کمی ہے، پرفیکٹ نہیں ہے ہم لوگ. لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے کامل ہے. تو یہ توحید اسماء صفات ہے. اور آگے آئیے، اس بارے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پیج نمبر 32، مذهب السلف انهم يصفون الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله. کہ سلف کا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین جو ہمارے سلف ہیں، ان کا مذہب کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ انہم یصفون اللہ بما وصف به نفسہ وما وصفہ به رسولہ، کہ وہ اللہ کے بارے میں وہی بات مانتے ہیں جو خود اللہ نے اپنے بارے میں بتائی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں بتائی ہے. من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل، کہ اللہ کے بارے میں وہ بغیر تحریف، بغیر تعطیل کے اور بغیر تکییف اور بغیر تمثیل کے. یہ ٹاپک جو ہے تھوڑا مشکل ہے لیکن یہ بہت ضروری ہے. تھوڑا مشکل، بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے اس کو سمجھیں، بہت اہم موضوع ہے یہ. بعض اوقات آدمی جو ہے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. آٹو ڈسکنیکٹ سسٹم ایک انسان میں ہوتا ہے. تھوڑا سا نہیں سمجھ میں آیا تو اپنے آپ آف ہو جاتا ہو. جیسے مانیٹر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے کمپیوٹر کو، اس میں سیٹنگ ہوتی ہے. 5 منٹ تک اس کو ماؤس ہلایا نہیں، اگر کی بورڈ استعمال نہیں کیے، کیا ہو جاتا ہے؟ وہ سلیپ موڈ میں چلا جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کا بھی ایک سلیپ موڈ ہوتا ہے. وہ دیکھتے نہیں سمجھ رہا ہے تھوڑا، تو بعض دیکھتے دوسرے لوگوں کے لیے، اپنے لیے نہیں ہے، تو آٹو سلیپ موڈ میں چلے جاتے ہو، آٹو ڈسکنیکٹ ہو جاتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ امتحان میں آنے والا ہے. اور یہ امتحان میں آئے یا نہ آئے، زندگی بھر کے امتحان میں آنے والا ہی ہے. تو اس عقیدے پہ ہم کو مرنا ہے، اس لیے سمجھیں اس کو. تو 4 چیزوں سے بچتے ہیں. کیا ہے وہ؟ تحریف و تعطیل اور تمثیل و تکییف. فلا ينفون عنه ما اثبته لنفسه من الصفات، اللہ کی کوئی صفات جو اللہ نے بیان کی ہیں سلف ان کا انکار نہیں کرتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ہم بولیں گے نہیں 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 نہیں، اللہ سنتا نہیں ہے. اللہ کو معلوم ہے، کیونکہ سننے کے لیے کان چاہیے، تو اللہ کو کان بھی ماننا پڑے گا. تو ہم اللہ کو کان نہیں مانتے اس لیے اللہ سنتا نہیں ہے. اس کا مطلب سننا نہیں، اس کا مطلب جاننا ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ جو اللہ نے اپنے بارے میں بتایا اس کو مان لینا چاہیے. اللہ سنتا ہے کا مطلب سنتا ہے، دیکھتا ہے کا مطلب دیکھتا ہے، جانتا ہے کا مطلب جانتا ہے. کچھ لوگ ڈرتے ہیں اللہ کے بارے میں، وہ کہتے ہیں دیکھو سنتا ہے اور دیکھتا ہے میں آنکھ اور کان آ جاتی ہے تو مخلوق جیسا ہو جائے گا نا، پھر مخلوق کو بھی آنکھ اور کان لگتا سننے کے لیے. تو بولتے ہیں کہ سنتا دیکھتا ہے کا مطلب سنتا دیکھتا نہیں ہے، اس کا مطلب جانتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ایک اندھا دیکھ نہیں سکتا لیکن جان سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھتا نہیں لیکن جانتا ہے. ایک بہرا سنتا نہیں ہے لیکن دیکھتا ہے اور جانتا ہے. اور اندھا دیکھتا نہیں لیکن سنتا ہے اور جانتا ہے. تو یہ تینوں چیزیں ایک ہیں یا الگ ہیں؟ سننا الگ ہے، دیکھنا الگ ہے، جاننا الگ ہے. کہ تینوں ایک ہی ہیں؟ ہاں، اس لیے کہ کچھ بندے ایک چیز کر سکتے دوسری نہیں کر سکتے. اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو آنکھ والے ہوتے ہیں، کان والے ہوتے ہیں لیکن جانتے نہیں جانتے. ایسا بھی ہوتا کہ بعض علماء ایسے گزرے جو نابینا تھے، قرآن پر یاد تھا کہ نہیں تھا؟ یاد تھا. اور کئی ایسے ہیں جن کو 2 آنکھیں ہیں لیکن قرآن یاد ہے تو جانتا ہے نہیں جانتا ہے. تو بعض اوقات آدمی سنتا ہے دیکھتا نہیں ہے، بعض اوقات دیکھتا ہے سنتا نہیں ہے، بعض اوقات دونوں ہوتا ہے جانتا نہیں ہے. تو یہ 3 چیزیں الگ ہیں. اللہ نے اپنے لیے 3 چیزیں بیان کی تو ہم کو تینوں ماننا پڑے گا کہ نہیں ماننا پڑے گا؟
اللہ نے سننا، دیکھنا اور جاننا تینوں بیان کیا ہے. تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو بات اللہ اور اس کے رسول، میں بہت سلو جا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت مشکل موضوع ہے اور اس پہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اور یاد رکھیے اس بات کو کہ اکثر گمراہ فرقے توحید اسماء و صفات ہی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. اسلام کی تاریخ میں اکثر گمراہ فرقے، گمراہی کا وجہ کیا رہی ان کی؟ توحید و اسماء و صفات. اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور ہمارا امتیاز یہ ہے کہ اس میں ہم برابر قواعد کے پابند رہتے ہیں. تو اس لیے یاد رکھیے، تو اللہ کے بارے میں وہ بات ہم مانتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی، کسی کا انکار کرتے ہیں نہیں. جیسے مثال کے طور پر حدیث میں ہے کہ جب رات کا 3 حصوں میں سے آخری تیسرا حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے. صحیح ہے، حدیث میں ہے. تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ آسمان دنیا کی طرف نزول نہیں کرتا ہے، اللہ آسمان دنیا پر نیچے نہیں آتا ہے. ہاں، اللہ کی رحمت آتی ہے. اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ غلط کام کر رہے ہیں. کیوں؟ حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ خود نازل ہوتا ہے، لیکن بولتے ہیں نیچے آنا کا مطلب، تو ان میں غلطی کیا کر رہے ہوں؟ اس کا انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں جیسے پرندہ نیچے آتا ہے، اور اللہ نیچے کیسے آ سکتا ہے؟ تو پہلا کام غلطی انہوں نے یہ کی کہ اللہ کو مخلوق کی طرح سمجھا، پھر ڈر کے اس صفت ہی کا انکار کر دیا. ہم یہ کہتے ہیں پہلے ہی لیول پہ اللہ تعالی کا آسمان دنیا کی طرف آنا کسی مخلوق کی طرح نہیں ہے. ہم اس کو امیجن کر ہی نہیں سکتے کیسا. اللہ کے بارے میں کیسا ہم امیجن کر سکتے ہیں؟ تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا کہ اللہ کا ہر کام ہم کو معلوم نہیں کیسا ہے. ہاں، نیچے آنا کا مطلب نیچے آنا، لیکن کیسا معلوم نہیں ہے. کچھ اللہ کے بندے ایسے پیدا ہوئے پچھلے دور میں، یہ پوچھے جب اللہ نیچے آتا ہے تو عرش پہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ عرش چھوڑ کے نیچے آتا ہے؟ یہ تھوڑے بہت مشکل. آج بہت سارے لوگوں کی دل کی دھڑکن بڑھ گئی ہوگی، کیا کیا بول رہے ہیں. لیکن آج نہیں تو کل آپ کو یہ سوالات فیس کرنے پڑیں گے. اس لیے پہلے علم آ جانا اچھا ہے. کہ کچھ لوگوں نے سوال پوچھا کہ ٹھیک ہے، اس کا مطلب اللہ نیچے آتا ہے، تو بتاؤ کہ اللہ عرش پر سے نیچے آتا ہے تو عرش پہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ تو سلف نے اس کا بھی جواب دیا کہ اللہ عرش پر ہوتا ہے اور نیچے آتا ہے. ایسا کیسا؟ ایسا کیسا؟ تو مخلوق کی طرح اللہ کو سمجھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیسے ہم کو نہیں معلوم ہے. تو امیجن مت کر، مسئلہ ختم ہو جائے گا. تو امیجن مت کر، مسئلہ ختم ہو جائے گا. بس مان لے اللہ کے بارے میں جو اللہ نے اپنے بارے میں، کیونکہ دیکھا نہیں تو کیسا سمجھے گا؟ دیکھا نہیں تو سمجھے گا کیسا؟ کتنی ساری باتیں جو آج ٹیکنالوجی کی ایک عام انسان کو سمجھائی جائے نہیں سمجھ میں آتی. بولے وہاں وہ بیٹھا، اس کی آواز یہ ڈبے میں سے آ رہی، اتنے سے چھوٹے سے ڈبے میں سے، کوئی کنیکشن نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں. اس میں ہے کیا؟ وہ سمجھ میں آئے گا نہیں سمجھ. بچہ آپ سے پوچھے مشکل ہو جاتا. بچوں کے سوالات بڑے مشکل رہتے. بولے آپ کو اس میں کس کی آواز آ رہی؟ تو چاچا کی. چاچا اس میں ہے کیا؟ نہیں. پھر اس میں سے آواز کیسے آ رہی؟ بولے چاچا وہاں ہے، وہاں سے فون کر رہے. پھر بیچ میں آ رہی کیسے اس میں سے؟ بتاؤ اس کو. ایک آدھا آپ بول دیتا ہاں چھوٹے چاچا اس میں چھوٹے چاچا ہے، وہاں بڑے چاچا ہے. اب معلوم نہیں بچہ اتنے گئے کہاں سے، میں بھی جاؤں کے اندر. تو ایک جو بات ہے، مطلب سمجھانا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. تو ہمارے لیے آسان طریقہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے اللہ کے بارے میں جو ہم کو ماننے کے لیے کہا مان لیں. ایسا ہے کیا؟ ہاں مان لو ایسا. اور بعضوں کا تو ڈاکٹر کی بات بھی آسانی سے مان لیتا آدمی. ڈاکٹر اپنے کو بتاتا ہے یہ گولی کھاؤ ٹھیک ہو جائے گا پیٹ، ٹھیک ہو جائے گا سر، ٹھیک ہو جائیں گے پاؤ، اتنے دن دوائی کھاؤ صحیح ہو جائے گا. آدمی مان لیتا، اس کی بات علاج کر لیتا اپنا اس کی بولنے میں. تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو من وعن تسلیم کر لیا جائے. تو کہتے ہیں فلا ينفون عنه
ما اثبتہ لنفسہ من الصفات، کہ اللہ کی جو بھی صفات اللہ اس کے رسول نے بیان کی ہیں، ایمان والے سلف کسی کا بھی انکار نہیں کرتے ہیں. ولا یمثلون صفاتہ بصفات المخلوقین، اور اللہ کی جو صفات ہیں اس میں اللہ کو کسی بھی مخلوق کی طرح نہیں مانتے ہیں، کسی بھی مخلوق کی طرح نہیں مانتے ہیں. فالنافی معطل والمعطل يعبد عدما، جو آدمی اللہ کی صفات ہی نہیں مانتا ہے وہ گویا ایسا ہے جیسا کسی ایسے کو مانتا ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے. والنافی، جیسے کسی کو کہا جائے اللہ سنتا ہے، کہ سننا مانے تو بندوں جیسا ہو جائے گا، دیکھنا مانے تو بندوں جیسا ہو جائے گا، بولنا مانے تو بندوں جیسا ہو جائے گا. تو اللہ کی صفات ایک ایک کر کے انکار کرتا چلا جائے تو پھر کیسے خدا کو تو مانتا ہے جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ کچھ، کیسے معبود کو مانتا ہے جس کی کوئی صفات ہی نہیں. علماء نے کہا صفات کا انکار جائز نہیں اللہ کی، جو بتایا اللہ نے اپنے بارے میں ماننا پڑے گا اس کو، ورنہ اینڈ میں آ کے بات یہ پیدا ہوگی، اس سے کہا جائے گا اچھا یعنی تو اللہ کی صفات ماننے میں یہ ڈر ہے تجھ کو کہ اگر اللہ کی صفت مانیں گے تو بندوں جیسا ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے تو زندہ ہے؟ ہاں زندہ ہے نا. اور اللہ زندہ ہے کہ مرا ہوا ہے؟ نعوذ باللہ. پھر زندہ ماننے میں بھی تجھ کو کیا کرنا پڑے گا؟ انکار کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا؟ کہ ہم زندہ ہے تو نعوذ باللہ اللہ کیا ہے؟ پھر اللہ زندہ نہیں ہے. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ زندہ ہے. اب آدمی سوچے زندہ ہے تو پھر زندہ رہنے کے لیے کھانا پڑتا ہے، اور نہیں کھائے تو مر جائیں گے، دوائی کرنی پڑتی. نعوذ باللہ، کیا اللہ کو بھی کھانا پڑتا ہے، دوائی کرنی پڑتی ہے؟ اور بولے ہر زندہ ہے وہ بیمار پڑتا ہے، ہر زندہ ہے وہ سوتا ہے. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ بھی نعوذ باللہ بیمار پڑتا ہے اور سوتا ہے. تو اللہ الگ ہے ہم سے، ہماری طرح نہیں ہے. اللہ کی حیات بھی کیسی ہمارے سے الگ ہے. بولے دیکھو زندہ ناک بند کرے منہ بھی بند کرے تو کیا ہوتا؟ 5 منٹ میں 2 منٹ میں کام تمام. تو نعوذ باللہ، کیا اللہ بھی سانس لیتا ہے زندہ رہنے کے لیے؟ اللہ کے بارے میں ہم وہ مانتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، اس سے زیادہ ہم کوئی بارے میں بات کرتے ہیں نہیں. اپنے دل سے اپنی عقل سے اللہ کے بارے میں جو بھی آدمی بات کرے گا گمراہ ہو جائے گا. اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفکروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی اللہ. جامع صغیر میں سیوطی نے اس کو ذکر کیا ہے مختلف کتب کے حوالے سے، اور شیخ البانی نے اس کو حسن کہا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں غور کرو، اللہ میں غور مت کرو. کیوں؟ جس کو دیکھا نہیں اس کے بارے میں کیسا غور کر سکتے ہیں؟ جس کو دیکھا ہی نہیں اس کے بارے میں غور کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کوئی آدمی آپ کو کہے ایک مخلوق ہے، وہ انسان نہیں ہے، آپ کہیں پہ پیڑ ہے، پیڑ بھی نہیں ہے. پتھر ہے، نہیں. یہ ہے، نہیں. آپ امیجن کر سکتے اس کو؟ ہاں اگر بولا جائے ایک انسان ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت شریف ہے، تو آپ اس کو امیجن کرو گے ایک انسان کے اوپر. لیکن ایسی مخلوق ہے جو نہیں، آپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں، آپ نے امیجن کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. جب مخلوق کو امیجن نہیں کر سکتے تو آپ بتائیے خالق کو کیسے امیجن کر سکتے آپ؟ ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کو امیجن کرنا جائز ہے کہ کوئی آدمی امیجن کرے عرش پہ کوئی بیٹھا ہے، بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے. کچھ لوگ کرتے ہیں ایسا کہ ان کے امیجنیشن میں ہوتا ہے کوئی بزرگ بیٹھے ایک دم بڑا جبہ پہن کے داڑھی واڑی ایک دم ایسا. غلط ہے، جائز نہیں، یہ حرام ہے. کیوں؟ اللہ کسی کی طرح ہے نہیں. تو کہتے ہیں فالنافی معطل والمعطل يعبد عدما والمشبہ ممثل والممثل يعبد الصنم. کہتے ہیں کہ جو اللہ کی طرح کسی کو مانتا ہے یا اللہ کو کسی کی طرح مانتا ہے وہ بت کی عبادت کر رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ بت کی عبادت. یہ مشکل ہے ورنہ میں ایک ہی چیز کو سمجھاتا، لیکن یہ اس کو آپ سمجھ لیں، بس اتنا کافی آپ کے لیے. ومذهب السلف اثبات بلا تمثيل وتنزیہ بلا تعطیل. سلف کا مذہب کیا ہے؟ اللہ کی صفات کو مان لینا، اس کو مخلوق سمجھتا ہے، کریشن، کوئی بھی چیز. اللہ کی صفات کو ماننا،
لیکن اس کو کسی کی طرح نہیں مانتا. میرے جملے آپ یاد رکھیں. آپ سارا نہیں بھی سمجھا کسی کو تو اب میں سمرائز کر رہا ہوں، اس کو یاد رکھیے کہ اللہ کی صفات کو ماننا، سنتا ہے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی جو بھی باتیں ہیں، لیکن کسی اور کی طرح اس کو نہیں ماننا. وہ الگ ہے سب سے. وہ کیا ہے؟ سب سے الگ. اور کہتے ہیں کہ اثبات بلا تمثیل و تنزیہ بلا تعطیل، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے لیکن اللہ کی صفات کا ہم انکار نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح ہونے سے پاک ہے لیکن اللہ کی جو صفات آئی ہیں ان کا انکار نہیں کر سکتے. جیسے مثلا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ وغضب اللہ علیہم ولعنہم، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہود کے اوپر غصہ ہوا. اب اللہ غصہ ہوا تو کیا اللہ بندوں کی طرح غصہ ہوتا ہے؟ اللہ کا غصہ ہونا اللہ کی شان کے مطابق ہے. اللہ کی شان کے مطابق ہے، وہ بندوں کی طرح نہیں ہوتا ہے. مثلا کوئی آدمی نعوذ باللہ کہے کہ غصے میں ہم کو ٹینشن آتا ہے، تو کیا اللہ کو بھی نہیں؟ اللہ کا غصہ آنا ہماری طرح نہیں ہے. ہمارا بی پی بڑھ جاتا ہے، اللہ کے بارے میں کوئی بات بول سکتا ہے اس طرح سے؟ حرام ہے، کفر تک جائے گا یہ. تو اللہ کا غصہ ہونا ہم امیجن کر سکتے ہیں؟ نہیں. لیکن کوئی آدمی یہ بھی نہ ہو غصے کا مطلب معلوم نہیں کیا ہے، بول سکتے ہیں ایسا؟ پھر اللہ نے غصہ کیوں ذکر کیا وہاں پہ؟ غصے کا مطلب غصہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ بعض بندوں سے محبت کرتا ہے، محبت کا مطلب محبت ہی ہے، لیکن ہماری طرح اللہ کی شان کے مطابق، اللہ کی شان کے مطابق. تو کہتے ہیں کہ کما قال تعالی لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کچھ بھی نہیں. وہذا رد علی الممثلہ، یہ ان لوگوں پر رد ہے جو اللہ کی طرح کسی مخلوق کو یا اللہ کو کسی مخلوق کی طرح مانتے ہیں. اللہ کو مخلوقات کی طرح ماننے والوں پر رد ہے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لیس کمثلہ شیء. دو ٹکڑے ہیں اس آیت کے، لیکن یہ ایک پوری کتاب ہے. یہ آیت وہ بھی ٹکڑا ہے آیت کا، پوری آیت بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ دیکھیے آپ، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. یہ ہمارے پورے عقیدے کا خلاصہ ہے اللہ کے بارے میں. کہتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء وہذا رد علی الممثلہ وقولہ وہو السمیع البصیر رد علی المعطلہ. لوگوں میں دو طرح کے لوگ ہیں. اب اس کو سمجھیے، اب ایک دم شارٹ میں سمجھا رہا ہوں میں، جب تک سوئے تھے جاگ جائیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق کی طرح امیجن کرتے ہیں یا اللہ کی کسی صفت کو مخلوق کی طرح مانتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس ڈر سے کہ اللہ کی یہ صفت مان لیں تو اللہ کو مخلوق کی طرح ماننا پڑے گا، اللہ کی اس صفت کا انکار کر دیتے ہیں. صحیح ہے؟ یا تو اللہ کی تمثیل کرتے ہیں یا تو تعطیل کرتے ہیں، یا تو اللہ کو مخلوق جیسا سملر مانتے ہیں یا پھر اللہ کی صفات ہی کا انکار کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو ٹکڑوں میں فرمایا لیسا، نہیں ہے، کمثلہ، اللہ کی طرح، اللہ کے مثل، شیء، کوئی بھی چیز. کتنا زبردست عقیدہ ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ کی طرح نہیں ہے، چاہے وہ چیز ایگزسٹنس میں ہو یا آپ کے امیجنیشن میں ہو. اس کو بھی چیز بولیں گے نا. آدھی ایک چیز میرے ذہن میں ہے تو وہ چیز ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے ذہن میں جو چیز ہے وہ بھی چیز ہے. تو آپ کا تصور بھی ایک چیز ہے، کیونکہ وہ بھی ناؤن بنتا ہے. امیجنیشن میں بھی ہوتا ہے وہ بھی نا. پری کیا ہے؟ چیز نہیں ہے. وہ امیجنیشن میں آپ کیا ہے نہیں پری، دیکھیے کوئی تو پری. تو لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اللہ کی طرح نہیں ہے، چاہے وہ وجود میں ہو یا وہ امیجنیشن میں ہو.
کتنا زبردست ہے. تو کوئی امیجنیشن اللہ کے بارے میں آپ امیجن کر رہے ہو، وہ کیا بولنا پڑے گا؟ اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور اللہ تعالی ہے، وہ ہے کیسا؟ السمیع البصیر. السمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا. تو ہم اللہ کو سننے دیکھنے والا مانتے ہیں، لیکن ہماری طرح سننے والا، کسی کی طرح سننے والا، کسی کی طرح دیکھنے والا نہیں مانتا. اللہ کا سننا دیکھنا سب سے الگ ہے. تو اللہ کی صفات مانے لیکن اللہ کو کسی اور کی طرح نہ مانے، خطا. یہ رول ہے اس میں. اللہ کی ساری باتیں کتاب و سنت میں جو آئی ہیں ان کو مان لیں، کسی کا انکار نہیں کریں، لیکن ان صفات میں اللہ کو کسی اور کی طرح مانیں گے. یہ دو باتیں یاد رکھیں، معاملہ ختم ہو جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. اب ایسا کیوں ہے کہ ہم اپنے دل سے اللہ کے بارے میں کچھ بول نہیں سکتے؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. سورہ آل عمران آیت نمبر 66 کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو اللہ کے بارے میں وہی بات بولی جائے جو اللہ نے خود اپنے بارے میں بتائی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں نہیں جانتے. ہم کتنا جانتے ہیں اللہ کے بارے میں؟ جتنا اللہ نے خود ہم کو بتایا. اور اللہ نے کس کے ذریعے سے ہم کو بتایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا. ان اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، پرہیزگاری کرنے والا. واعلمکم باللہ، اور اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا انا، میں ہوں. کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اور ہم کو اللہ کے بارے میں معلوم کرنے کا ذریعہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے پاس کتنے ذریعے ہوئے اللہ کے بارے میں جاننے کا؟ دو. کون کون؟ اللہ اور اس کا. اللہ کی بات کہاں ملے گی؟ اور رسول کی. تو معلوم ہوا کہ قرآن و سنت ہمارے لیے اللہ کے بارے میں جاننے کا ذریعہ ہے. اور عقل شریف، عقل کا استعمال کرنا ہے نہیں کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ نہیں کرنا ہے. یعنی عقل پھر کائے کو دیا اللہ نے؟ عقل کا استعمال نہیں کرنا ہے. کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ ابھی کیا کر رہے ہیں آپ استعمال؟ تو پھر کائے کو کر رہے ہیں؟ عقل کا استعمال کرنا ہے سمجھنے میں یا عقیدہ بنانے میں. اپنی طرف سے عقل سے عقیدہ بنا سکتے ہیں. اب میں بہت پڑھا لکھا ہوں، چلو میں عقیدہ ایک بتاتا ہوں آپ کو، نیا ماڈرن زمانہ آ گیا، کر سکتے ہیں. عقیدہ بنانے میں عقل کا استعمال کرنا ہے. عقیدہ سمجھنے میں، سمجھ میں آیا؟ یہ میڈیم ہے ہمارے لیے. عقل کیا ہے؟ میڈیم ہے، ذریعہ ہے سمجھنے کا. جیسا آنکھ کا استعمال کرتے ہیں کس چیز کے لیے، ویسے عقل کا استعمال کیا کرنا ہے؟ سمجھنے کے لیے. لیکن عقل کو ہم نبی کا مرتبہ دے سکتے ہیں کہ جو عقل بولے وہ ماننے کا کر سکتے ہیں. اللہ کا مرتبہ دے سکتے ہیں. عقل کا یہ مرتبہ نہیں ہے کہ عقل جو بولے وہ صحیح، کیونکہ آدمی کی عقل کے بھی کیا رہتے ہیں؟ لیول رہتے کہ نہیں رہتے؟ ہر آدمی، ہر عقل مند آدمی کو کوئی نہ کوئی بڑا عقل مند ملتا. کیا بیوقوف ہے تو ایسا بولتا اس کو، رہتا کہ نہیں رہتا؟ اور ہر انسان کی زندگی میں ایسا وقت آتا بیٹھ کے عقل بولتا پاگل ہے میں بیوقوف ہے. کیوں کیا میں نے ایسا؟ کیونکہ اگر ہر انسان کی عقل کامل ہوتی تو دنیا میں کوئی آدمی پچھتاتا نہیں. جو آدمی پچھتا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے غلطی کیا ہے. یعنی اس نے اس وقت میں سمجھنے میں، جج کرنے میں مسٹیک کیا ہے. جب عقل تھی تو غلطی کیسے کیا؟ معلوم ہوا کہ عقل ڈیولپ ہوتی رہتی ہے. عقل کیا ہوتی ہے؟ ڈیولپ ہوتی رہتی، ترقی کرتی رہتی، تجربات بڑھتے رہتے ہیں، اس کی معلومات بڑھتی رہتی ہے. تو اس کو جج بنا سکتے ہیں جو پرفیکٹ نہیں ہے. اللہ اس کے رسول کی بات کیا ہے؟
پرفیکٹ ہے. اللہ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ کو پہلے تھوڑا معلوم تھا, ابھی نیا نیا معلوم پڑ رہا ہے, ایسا ہے؟ اللہ کا علم کامل ہے, شروع سے ہمیشہ تک اللہ کا علم کامل. تو اللہ اور اس کے رسول کی ماننے میں ہماری بھلائی ہے. تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کی بات ماننا چاہیے, اپنے دل سے اللہ کے بارے میں کچھ بولنا نہیں چاہیے. اللہ کے بارے میں گفتگو کے اعتبار سے 4 چیزیں ہیں جو گمراہیاں ہیں. میں سمجھتا آج اس کو ہم کو فنش کرنا چاہیے. تھوڑا سا وقت لگے گا, میں سرسری ہی صحیح لیکن مکمل کروں گا اس کو, تاکہ آپ کو سیریز آپ کی مل جائے. اللہ کے بارے میں ایک چیز سے بچنا چاہیے جس کو الحاد کہا جاتا ہے. کیا لفظ ہے؟ الحاد. الحاد کے معنی ہے ڈیویشن, ٹیڑھا جانا. سیدھا جانے کی بجائے کیسے جانا؟ ٹیڑھے جانا. تو مڑنا کے میننگ میں آتا ہے, ڈائیورٹ ہونا کے میننگ میں آتا ہے. اسٹریٹ جانے کی بجائے, سیدھے جانے کی بجائے ٹیڑھے جانا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ الحاد. تو سیدھے جانا وہ کون سا راستہ ہے جس کو ہم بولتے ہیں سیدھا جانا؟ صراط مستقیم. تو اللہ کے بارے میں صراط مستقیم پر چلتے رہنا اور اس عقیدے کو اختیار کرنا جو محمد رسول اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا تھا, وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم. لیکن اس سے مڑ کے اور کسی عقل مند کے پیچھے جائے, پروفیسر کے پیچھے جائے, فلاسفر کے پیچھے جائے تو کیا ہے؟ یہ گمراہی. ہمارے نزدیک سب سے کامل عقل والا انسان اگر زمین پہ چلا ہے تو کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے بڑھ کے ہم کسی کو مانتے؟ بڑھ کے تو کیا برابر بھی نہیں مانتے, قریب قریب بھی کوئی پہنچتا نہیں پہنچتا. تو الحاد یہ ہے کہ ایک آدمی صراط مستقیم سے ہٹ کے ٹیڑھا جائے. وہ ٹیڑھا پن کیا ہے؟ وہ ٹیڑھا پن کیا ہے؟ 4 چیزیں اس کو یاد رکھیے. یہ الفاظ تھوڑے بولنے میں مشکل ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک میں اتنے سارے علاقے ہیں جن کے اتنے ڈیفیکلٹ نام ہیں, ہم کو یاد رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ کیسے کیسے علاقوں کے نام ہیں, سب یاد رہتے ہیں ہم کو. یہ بھی یاد ہو سکتا ہے. کیا ہے وہ چیزیں؟ آپ کی ترتیب سے بتاتا ہوں. تعطیل نمبر 1, نمبر 1 تعطیل. نمبر 2 تمثیل. نمبر 3 تحریف, آگے پیچھے ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں. اور چوتھے تکییف. یہ گمراہی ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اور اللہ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا, تو تم انہی ناموں سے اس کو پکارو جو آلریڈی اللہ کے نام ہیں. بناؤ مت, آلریڈی ہیں نام اللہ کے, تو جو نام ہیں ان سے اللہ کو تم پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں کے سلسلے میں الحاد کا طریقہ اختیار کرتے ہیں, ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ان قریب ان کی کرتوت کا بدلہ ان کو مل کر رہے گا. معلوم ہوا کہ وہ لوگ گناہگار ہیں جو اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کے سلسلے میں کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ الحاد. یلحدون کا لفظ آیا ہے, یلحدون یعنی ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں. وہ ٹیڑھا راستہ کیا ہے؟ 4 چیزیں علماء نے قرآن و سنت سے جمع کر کے بیان کی ہیں. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 تعطیل. تعطیل, تعطیل کے معنی ہے معطل کر دینا, ریجیکٹ کر دینا. اس کو کیا بولیں گے ہم؟ ریجیکشن. اسکول میں دیکھیے, اردو اسکول میں بولتے تعطیل ہوئی, یعنی تھوڑی دیر کی چھٹی ہوئی. تو تعطیل اس پر سے یعنی سٹاپ, بند, ریجیکٹ, ختم. تو اللہ کے ناموں کو کیا کر دینا؟ کینسل کر دینا, ریجیکٹ کر دینا, یا اللہ کی کسی صفت کا انکار کرنا. جیسے کوئی آدمی کہے
اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا. یا حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر ہے. کوئی کہے اوپر نہیں ہے، ہر جگہ ہے. اوپر نہیں ہے بولنا اس کا کیا ہو گیا؟ تعطیل ہوا. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آ رہا ہے اوپر اللہ تعالیٰ، قرآن میں آ رہا ہے اللہ عرش پر مستوی ہوا ہے. کوئی آدمی اس کے سامنے کسی کے سامنے کہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، علم یعلم بان اللہ یرا، قرآن میں ہے نا، کیا وہ جانتا نہیں اللہ دیکھ رہا ہے؟ کہ اللہ نہیں دیکھتا ہے. تو نہیں دیکھتا ہے کوئی بولے اس کا مطلب کیا کیا اس نے؟ اللہ کی صفت کا انکار کیا. یہ کفر ہے. یہ کیا ہے؟ کفر ہے. نمبر 2 تمثیل. تمثیل کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی کوئی بات سنے تو اللہ کی وہ بات یا اللہ کے بارے میں یہ امیجن کرے اللہ اس کی طرح ہے. جیسے مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی حدیث میں بھی ہے اللہ تعالیٰ آئے گا وجاء ربک والملک صفا صفا. وجاء ربک، اور تیرا رب آ گیا، یعنی قیامت کے دن کا منظر اللہ بتا رہا ہے کہ قیامت میں اللہ آئے گا. اب آئے گا تو آدمی امیجن کر رہا ہے جیسے کوئی آتا ہے ویسا. کیا ایسا اللہ کو سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ کا آنا بندوں کی طرح ہے؟ معلوم نہیں ہم کو کیسا. یہ معلوم نہیں، بہت اچھا ہے، سکون ہے اس کے اندر. وہ قیامت کے دن ہی معلوم پڑے گا. لیکن آئے گا ایسا ہے کہ نہیں؟ کیسا نہیں معلوم. جیسے آپ کو موبائل سے آواز آ رہی ہے، آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی. کیسا آ رہی؟ کتنے لوگ ہیں جو کھڑے ہو کے بتا سکتے ہیں کہ کیا پروسیس ہوتا ہے؟ معلوم ہے؟ نہیں معلوم. لیکن آ رہی اتنا تو معلوم ہے نا، بس وہ نہ ہوتا ہے تو اس سے کام چل جاتا ہے. جاننا ضروری نہیں ہے. تو اللہ نے جتنا بتا دیا. آج بھی موبائل والا بولتا ہے ٹھہرو پورا سمجھو کیسا آواز آتی وہاں سے. بولے گا بھائی ہم کو موبائل چاہیے، ہم کو کورس نہیں کرنا ہے اس میں. تو کچھ نالج کافی ہو جاتا ہے زندگی کے لیے. ضروری نہیں کہ وہ سارا معلوم ہو. ہماری عقل آج اس کو سمجھ سکتی ہے نہیں، اس لیے اللہ نے ہم کو اس کا مکلف کیا ہی نہیں. اللہ نے اس کا مکلف ہم کو. اب دیکھیے دنیا میں کتنے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک ساتھ کتنے لوگ دنیا میں پکارتے رہتے کہ نہیں رہتے؟ دن میں، رات میں، صبح شام، مرد عورت، بچے بوڑھے، کیا کتنے لوگ ہیں. ایک تو دعا کر رہے ہیں، دوسرے وہ جو بات کر رہے ہیں. ہر ایک کی بات اللہ سن رہا ہے، ہر ایک کی دعا اللہ سن رہا ہے، ہر ایک کو اللہ دیکھ رہا ہے، ہر ایک کے بارے میں جانتا ہے، ہر ایک کو رزق دے رہا ہے، ہر ایک کا معاملہ حل کر رہا ہے. کسی کو تکلیف میں، کسی کو راحت میں، سب کر رہا ہے اللہ. ایک ساتھ اللہ کیسا کہ کر سکتا ہے؟ سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ اس کو؟ نہیں سمجھ سکتے. ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن کر رہا ہے، ماننا پڑے گا کہ نہیں؟ تو کیونکہ اللہ کیسا ہے ابھی اپنے کو معلوم ہی نہیں ہے. جتنا اللہ نے بتایا اتنا ہم کو مان لینا ہے. تو اللہ تعالی کے بارے میں مخلوق کی طرح اللہ کو نہ سمجھیں. اللہ سب سے الگ ہے اور کامل ہے. اللہ جیسا کچھ نہیں. لیس کمثلہ شیء. تو تمثیل گمراہی ہے. تمثیل گمراہی ہے. نمبر 3 تحریف. تحریف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چینج کرنا. کسی چیز کو کیا کرنا؟ بدل دینا، چینج کرنا. کیا ہے؟ بدل دینا. مثلا کوئی آدمی کہے کہ اللہ تعالی آسمان دنیا کی طرف ہر رات میں جب 1/3 حصہ بچ جاتا ہے آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے، یعنی نیچے آتا ہے، اور کہتا ہے کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا کہ میں اس کو معاف کروں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ بندوں سے کہتا ہے تو آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے. اب کوئی آدمی یہ کہتا ہے نزول نہیں کرتا، اللہ نہیں کرتا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو اس نے کیا کر دیا؟ بات کو بدل دیا. اللہ کے نبی نے کہا اللہ نازل ہوتا ہے، اور اس نے کیا کہا؟ اللہ کی رحمت نازل ہوتی. ہم اللہ کی رحمت کی عبادت کرتے کیا؟ کس کی عبادت کرتے؟ تو اللہ کی رحمت الگ ہے، اللہ الگ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟
تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمت وغیرہ جتنی بھی جو بھی بات ہے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالی کے بارے میں بدل دینا بات کو جو قرآن میں آئی ہے حدیث میں، جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، خلقت بیدی، ابلیس سے بھی اللہ نے کہا تو اس کو کیا رکاوٹ بن گئی، جبکہ میں نے اس کو آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ اب فوراً آدمی کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ تو اب کیا آدمی امیجن کر سکتا ہے ایسا؟ آپ کے بچے کے ہاتھ اور آپ کے الگ ہیں، اور گھڑی کا ہاتھ، اسمال ہینڈ، بگ ہینڈ، اس کا ہاتھ الگ ہے، اور بکری کا اور بھینس کا الگ ہے۔ آپ کا بول سکتے کہ ایک جیسا ہے نا اپنا، کوئی آپ کو بولے دیکھو آپ کا ہاتھ بکری جیسا دکھ رہا، کتنا غصہ آئے گا، اور بلی جیسا بولا تو یہ کچھ شیر بن جائے گا۔ وہ مخلوق سے اپنی مشابہت پسند نہیں کرتا ہے، آپ اللہ کی مشابہت مخلوق سے کر رہے ہیں، جائز ہے؟ نہیں جائز ہے۔ ایک مخلوق میں اور دوسری مخلوق میں لفظ کامن ہوتا ہے لیکن الگ ہوتا ہے، صحیح ہے؟ سمجھیے اس کو۔ جیسے آپ کہیں کیمرے کی آنکھ، کیمرہ دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے؟ کیچ کرتا ہے، کیونکہ آنکھ کے بیس پہ اس کو بنایا گیا ہے۔ اور الو کی آنکھ کیسی رہتی؟ گول رہتی، اور آپ کو بھی ہے نا، کوئی آنکھ میں سے بولے آپ کیا ایک دم الو کی جیسے دکھائی دے رہی، آپ کتنا غصہ ہے، بولے آنکھ تو آنکھ ہے نا، لفظ آنکھ کامن ہے لیکن دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ جانوروں کی آنکھ الگ ہوتی ہے، انسان کی آنکھ الگ ہوتی ہے، بلی کی آنکھ الگ ہوتی ہے، اندھیرے میں اس کو بہت ساری چیز دکھائی دیتی ہے۔ کچھ مخلوقات ہیں ان کو اندھیرے میں دکھائی دیتا ہے، ہم کو دکھتا ہے، ہم کو تو اجالے میں بھی کتنی بار دکھائی نہیں دیتا، کسی کے پاؤں پہ پاؤں دے دیتا ہے۔ جمعہ کے دن کتنے لوگوں کے ہاتھ پہ پاؤں دے کے جاتا ہے، اور یہ گھر کے دیکھتا، اس کو پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا، مطلب پلٹ کے دیکھنا نہیں بھائی، آگے نکلو۔ تو ایک آدمی کی آنکھ دوسرے آدمی سے الگ ہوتی ہے، کسی کی آنکھ نیلی ہے، کسی کی آنکھ براؤن ہے، کسی کی بلیک ہے۔ تو آنکھ لفظ ایک کامن ہے لیکن الگ الگ آنکھیں ہیں کہ نہیں؟ اور انسانوں سے ہٹ کے جانوروں کی آنکھیں تو اور بھی الگ ہے۔ تو ہم اللہ کو کیسے صرف اللہ کے جو بھی لفظ آئے ہیں قرآن و سنت میں اس پہ سے اللہ کو کیسے امیجن کر سکتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ ہم نہیں جانتے کیسا، ہم نہیں جانتے کیسا۔ تو اللہ کے بارے میں کوئی آدمی اس لفظ کو بدل کے کچھ کا کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو کوئی آدمی کہے کہ اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، کیونکہ نہیں، ہاتھ سے نہیں، اپنی قدرت سے پیدا کیا، صحیح ہوگا؟ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ ہاتھ سے، لیکن آپ کے ہاتھ کی طرح نہیں ہے، یا کسی اور کے ہاتھ کی طرح اللہ کا ہاتھ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، جیسا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، جیسا چاہتا ہے بندوں کو عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ایک آدمی اب اللہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی طرح سمجھ سکتا ہے؟ ہم کو معلوم نہیں ہے، اللہ نے بتا دیا، ہم کو ماننا کافی ہے۔ ہم امیجن کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ امیجن کرنے سے رکنا یہی عین توحید ہے۔ سمجھ میں آ رہا کہ ہم یہ مان لیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے ویسا ہے جیسا کہ کتاب و سنت میں ہے، اور کسی مخلوق کی طرح نہیں، بس ختم ہو گیا آپ کا کام، اتنا ہی آپ نے کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو تحریف یہ ہے کہ آدمی بدل کے کچھ اور ورڈ اس کے لیے استعمال کرے اور چینج کر دے، جائز نہیں ہے۔ نمبر 4 تکییف۔ تکییف کا ورڈ جو نکلا ہے وہ کیفا سے ہے، اس کو انگلش میں ہم ہاؤ، کیسے، جیسے اللہ تعالی عرش پر مستوی ہوا، کوئی آدمی پوچھے کیسا، تو ہم کو معلوم ہے، ہم نے دیکھا اللہ کو، کیسا ہم بتا سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اللہ کے بارے میں اپنے دل سے کیفیت بیان کرنا، جیسے مثلا قیامت کے دن زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اب کوئی آدمی بتائے زمین ایسے اللہ تعالیٰ ہاتھ میں لے گا، آسمان ایسے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، جائز ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟
اس سے ایک سمپل سوال پوچھیں گے تو سارا مسئلہ حل ہوگا، تو انہیں دے گا، دیو گے سے معلوم ایسا، تو ایسا کیسا ہم بتا سکتے ہیں؟ وہ کیسا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں تکییف، کہ اللہ کی کسی صفت کے بارے میں کیفیت بیان کرنا کہ ایسا اللہ تعالیٰ کرے گا. اللہ نے ایسا بنایا آدم علیہ السلام کو، بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے. اللہ تعالیٰ ایسا پکڑے گا، ہم نہیں بول سکتے. اللہ اور اس کے رسول نے بتایا تو ماں نہیں، کیونکہ جاننے والے یہ، ورنہ اپنے دل سے ہم بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے. تو اللہ کی صفات کے بارے میں ہم اپنے دل سے کیفیت بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکییف. تو 4 چیزیں غلطی اور گمراہی ہیں اللہ کے بارے میں. کیا ہیں؟ نمبر 1 تعطیل، نمبر 2 تمثیل، نمبر 3 تحریف، نمبر 4 تکییف. تعطیل کیا ہے؟ صفات کا انکار. تمثیل کیا ہے؟ اللہ کو مخلوق کی طرح سمجھنا، اگزامپل دینا اللہ کے لیے. جیسے بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں، دیکھو اپنے کو اگر کچھ کام رہا بادشاہ کے جانا ہے تو اپنے کو کس کے تھرو جانا پڑتا؟ وزیر کے. اور کنویں سے اگر پانی نکالنا ہے تو کس سے نکالنا پڑتا؟ ڈول سے. اگر اپنا کیس چل رہا ہے کورٹ میں، جج کے سامنے لڑنا ہے تو کس کے تھرو لڑنا پڑتا؟ وکیل کے. تو ایسے کہ اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ. تو اب اس نے کیا کیا؟ کون سا گناہ کیا اس نے؟ کون سا اس میں سے 4 میں سے کیا کیا اس نے؟ تمثیل. کہ اللہ کو اس بادشاہ کی طرح سمجھا جو کسی وزیر کے دباؤ میں آ کے مان لیتا ہے. اللہ کو کنویں جیسا سمجھا نعوذ باللہ، کہ اس تک پہنچنے کے لیے ڈول لگتا ہے. اللہ کو اس جج کی طرح سمجھا جو جاہل ہوتا ہے، جس کو معلوم نہیں ہے، وہ ایویڈنس کی بنیاد پر فیصلہ دینے والا، اس کو خود معلوم نہیں ہے. تو اللہ کو کس کی طرح سمجھا اس نے؟ جج کی طرح سمجھا. کیا جائز ہے؟ نہیں. اللہ نے فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تو 4 چیزوں کی دلیل ہم دیکھتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نمبر 1 تعطیل کی حرمت، اللہ کی صفات کا انکار نہیں کر سکتے. ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. تو معلوم ہوا جو بھی کسی ایک آیت میں بات آتی ہے اللہ کے بارے میں، اس کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ آخرت میں عذاب. تو اللہ کے آیات کا انکار نہیں کر سکتے ہیں. یا اللہ نے فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور ان کا ارادہ اللہ اور اس کے رسول میں فرق کرنے کا ہے، اللہ اور اس کے رسول میں فرق کرنے کا ہے. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض باتوں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک بیچ کا راستہ اختیار کریں، مڈل پاتھ لے لیں، ایڈجسٹ کر کے اپنے حساب سے جو عقل میں آیا مانا، جو نہیں آیا نہیں مانا، جو پسند آیا مانا، جو نہیں پسند آیا نہیں مانا. اس طرح سے بیچ کا راستہ نکالنا چاہتے ہیں. اولئک هم الکافرون حقا، یہی پکے کافر ہیں. واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو ہم کوئی بات مانے کوئی بات نہیں مانے کر سکتے ہیں، ہر بات اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرنا پڑے گی؟ ماننی پڑے گی. اسی طرح سے دوسری گمراہی کیا ہے؟ تمثیل. اس کے بارے میں قرآن میں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. تو یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. تو تمثیل غلط ہوئی، اگر اللہ کو کسی کی طرح مانتا ہے تو غلط ہو جائے گا. اسی طرح اللہ نے فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، تو اللہ کے لیے مثالیں مت گھڑو. جتنے لوگ مثالیں گھڑتے ہیں وہ کیا ہے؟ گمراہی کی ہدایت ہے بھائی، کہ ایک آدمی اللہ کے لیے مثالیں گھڑے. فلا تضربوا للہ الامثال،
ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یقیناً اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، کیونکہ تمہاری مثال سے ہو سکتا ہے اللہ کی شان میں گستاخی ہو جائے، تم کو نہیں معلوم تم کیا کہہ رہے ہو، تو اللہ کے لیے مثال مت گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اسی طرح سے تیسری اور چوتھی چیز کیا ہے؟ تحریف اور تکییف۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ کے بارے میں تم حق بات کے سوا کچھ مت کہو۔ تو حق بات کیا ہے اور کیا نہیں ہے کیسے معلوم پڑے گا؟ حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے کیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ حق بات کے سوا اللہ کے بارے میں کچھ بولنا جائز نہیں ہے، اور حق وہی ہے جو کتاب و سنت میں ہو، جو اس کے مطابق ہو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے بارے میں کتاب و سنت کے علاوہ کچھ بول سکتے ہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یہود کے بارے میں افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، کیا تم اب بھی ان کے ایمان لانے کی امید رکھتے ہو یہودیوں کی؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جو یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد اس میں تبدیلی کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یحرفونہ، حرف یحرف تحریفا، تو کون سا لفظ مل رہا ہے ابھی؟ تحریف۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ تم ابھی بھی سمجھتے ہو کہ یہود تمہارے اوپر ایمان لائیں گے، حالانکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر بدل دیتے ہیں، سب سمجھ جانے کے بعد سمجھتے ہیں، جان بوجھ کے اللہ کے کلام میں تبدیلی کرتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں اللہ کے کلام میں اپنی طرف سے پھیر بدل کرنے کا نقصان اور عذاب کیا ہے، جان بوجھ کے کرتے ہیں اسے۔ تو اللہ نے ان کی تعریف کی یا برائی کی ہے؟ کون سے عمل پر برائی کی ہے؟ تو تحریف اچھا ہوا کہ برا ہوا؟ تو اللہ کے کلام میں، اللہ کے دین میں تحریف کرنا جائز نہیں، تو اللہ کی صفات میں کیسے جائز ہوگا؟ یعنی کسی ایک مسئلے میں جائز نہیں، تو اللہ کے بارے میں تو اور ڈینجر ہے یہ۔ اسی طرح سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ۔ اللہ کے بارے میں، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ استواء، اوپر جانا، قائم ہونا۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش نیچے کے اوپر ہے؟ اوپر ہے۔ تو اللہ کہاں ہے؟ عرش پر سب سے اوپر ہے۔ اللہ کے لیے نیچے کی صفت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اوپر ہے، سب سے اوپر ہے اللہ تعالیٰ۔ تو امام مالک سے کسی نے پوچھا اللہ اوپر ہے کیسے؟ تو انہوں نے سر جھکایا، کافی دیر تک سوچتے رہے اور پسینہ پسینہ ہو گئے، اور اس کے بعد سر اٹھایا اور جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ وما اراک الا مبتدعا۔ کیا کہا انہوں نے؟ بہت اچھا جملہ ہے اور تاریخ میں یاد رکھنے جیسا، بعض سلف سے بھی یہ جملہ منقول ہے ان سے پہلے۔ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ وما اراک الا مبتدعا۔ نمبر ایک، استواء معلوم ہے، اس کا علم ہم کو ہے۔ کہاں سے ہوا علم؟ قرآن میں۔ الرحمن علی العرش استوى، استواء کا لفظ آیا ثم استوى علی العرش، تو معلوم ہے ہم کو یہ، مطلب اس کا ذکر قرآن میں اور حدیث میں ہے۔ والکیف مجہول، لیکن اس کی کیفیت معلوم ہے؟ کیوں نہیں معلوم؟ اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول نے تو نہیں معلوم کیسا استواء ہوا، کیسا قائم ہوا عرش پر۔ والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب لازم ہے۔ لازم ہے کہ نہیں ہے؟
کیوں؟ اللہ نے جو بھی بتایا آپ نے دیکھا نا، انکار کر سکتے ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا اس کو ماننا ہے یا نہیں ماننا؟ ماننا. نہیں مانے تو کیا ہوتا ہے؟ بدعت ہوتی ہے نا. نہیں ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ کفر ہوتا ہے. والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا لازم ہے. والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں کھود کرید کرنا، باریکیاں اس کے بارے میں تلاش کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے. کیوں بدعت کیوں ہے؟ نبی نے اللہ سے پوچھے اور صحابہ نے نبی سے پوچھے، تو جب نہیں پوچھے تو اس کے بارے میں پوچھنا کیا ہے؟ بدعت. غیر ضروری باریکیوں میں جانا بدعت ہے. کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہاتھ ہے اللہ کی ذرا بتاؤ، اور ہم کو کیا معلوم؟ اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا، بس ماننا ہے. اور کسی کی طرح نہیں ہے، بس اتنا ماننا ہے، کسی کی طرح نہیں ہے. وما اراک الا مبتدعا، اور میں سمجھتا ہوں تو بدعتی ہے، میرے کو تو بدعتی دکھائی دیتا ہے. اور سب کو کہا اس کو نکالو مسجد کے باہر. کیونکہ اللہ کے بارے میں ایک آدمی اپنے دل سے کچھ بھی بولنا شروع کر دے، فتنہ اور فساد ہو جائے گا. اللہ نے جتنا بتایا اس کو مان لینا، اس پہ ایمان لانا، بس اتنا کافی ہے ہمارے. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ 4 چیزیں ہیں، تعطیل و تحریف، تعطیل اور تمثیل اور تحریف اور تکییف. یہ 4 چیزیں، اس کو یاد رکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہ ہمارا درس آج مکمل ہو گیا. اور ان تینوں دروس کے سلسلے میں جو امتحان ہوگا ہمارا کب ہوگا؟ 6 مئی کو. اس کی تیاری کریں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت